السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ چھٹا پارہ آیت نمبر 58. آیت نمبر 58 سے شروع کریں گے. 58. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. آج زیادہ تر باتیں اہل کتاب کے بارے میں، خاص کر یہود کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا ہے. ان کی ان ساری باتوں سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید جو دروس، جو اسباق، جو باتیں بھی بیان کرتا ہے وہ زیادہ تر ہمارے لیے ہیں، کیونکہ قرآن یہ کتاب ہمارے لیے خاص ہے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان کو پکارا جاتا ہے، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، نادئی تم ندا سے ہے، ندا کا معنی آواز دینا، یعنی اذان دی جاتی ہے، نماز کے لیے کہا جاتا ہے. اتخذوها ہزوا ولعبا، تو یہ لوگ اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں. حضون کا لفظ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، مذاق کے معنی میں. لعبن، لعب یہ ہر قسم کی کھیل کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون. اللہ فرماتے ہیں یہ سب اس لیے ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، اس بات کا ان کے ہاں وزن نہیں ہے، ان کے دماغ اس طرف کام نہیں کرتے. قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، ان کو کہہ دیں یا اہل کتاب. اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہے، لیکن یہاں جو اگلی آیات آ رہی ہیں ان سب میں یہاں سے مراد خاص کر کے وہ یہودی ہی ہیں جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے. هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. فرمایا کہ اے اہل کتاب، هل تنقمون انتقام سے ہے، تمہارے اندر دشمنی، یہ عداوت، یہ انتقام تم صرف اس وجہ سے کر رہے ہو، یہ دشمنی، یہ عداوت. منا الا ان آمنا، کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے ہم پر، وما انزل الینا، جو کچھ ہم پر نازل کیا، وما انزل من قبل، اور اس سے پہلے، یعنی اس کو ماننے کے علاوہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم ایمان لاتے. الا ان آمنا باللہ، اللہ رب العزت کی باتوں کو مانتے، اس پر یقین رکھتے ہیں. لیکن وان اکثرکم فاسقون، تم اکثریت اس چیز سے اعراض کر رہے ہو، فسق و فجور کر رہے ہو، گناہ کے کام کر رہے ہو، تم ان سے دور بھاگ رہے ہو. پھر یہاں پہ امر کی بات ہے. اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا وضلوا عن سواء السبيل. فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ متنبع کر دوں، بتا دوں، انبئکم خبر دینا، بتانا، بشر من ذلك مثوبة عند الله. پیچھے ہم نے ایک بات اللہ رب العزت کی طرف سے پڑھی تھی، بشر المنافقین بان لہم، خوشخبری ہے کن کو، کون بتائے گا؟ یہاں پہ خوشخبری دی جا رہی ہے. پیچھے جو ہے ہم نے پڑھا ہے کن کے لیے خوشخبری تھی؟ منافقین کے لیے خوشخبری ہے، لیکن کس چیز کی؟ عذاب کی، عذابا علیما، ایسا عذاب جو دردناک ہے. عذاب کی، عذابا عظیما کا لفظ نہیں، علیما، علیما دردناک. دردناک، یعنی کفار کو جو بتایا گیا ہے، کفار کے حوالے سے عذابا علیما یا عذاب عظیم کے بارے میں. عظیم اور علیم دردناک، یعنی جن کی حرکات و سکنات کچھ اس طرح کے ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی مسلمان کبھی کافر، کبھی اپنے آپ کو کسی چیز میں رکھ لینا، کبھی، یعنی ہر رنگ کہتے ہیں نا کہ ہر رنگ میں رنگے جاتے ہیں. کچھ معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں
جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر رنگ میں رنگے جاتے ہیں. ہمارا تو ایسا حال ہے کہ ہم جس طرح کی ہوا فضا چلتی ہے ہم ایسے ہی ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، یہاں پہ ثواب کا لفظ استعمال ہوا ہے. مثوبۃ ثواب، ثواب ہمارے ہاں عام طور پہ لفظ بولا جاتا ہے ثواب اجر کے معنی میں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، اللہ رب العزت کے نزدیک یہ برے اجر پانے والے ہیں، برے ثواب والے ہیں. کیوں؟ فرمایا بل لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت. وغضب علیہ، ان پر اللہ کا غصہ اور غضب ہے. شروع سے لے کے آخر تک ہم ایک صورت پڑھتے ہیں اور اس میں اس چیز کی پناہ مانگتے ہیں. کون سی صورت ہے؟ کون بتائے گا کہ ہم ایک صورت پڑھتے ہیں اس میں اللہ رب العزت کی پناہ تلاش کرتے ہیں. قل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب الفلق. ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. سورۃ فاتحہ. سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب مغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں سے وہی لوگ مراد ہیں. کون لوگ مراد ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے دو قسم کے لوگ مراد ہیں. کون کون؟ یہود و نصارہ. یہود و نصارہ. وغضب علیہ، ان پر اللہ رب العزت کا غصہ ہے. ان پر اللہ کا، یہودیوں پر اللہ کا غصہ ہے. وجعل منہم القردہ، یہ قرادہ کا لفظ بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے پہلے پارے میں. کیا معنی اس کا؟ ارادہ کرنا. نہیں نہیں. وجعل منہم القردہ، کون بتائے گا؟ بندر کو کہتے ہیں. بندر کو کہتے ہیں. وکونوا قردۃ خاسئین، پہلے پارے میں پڑھا ہے کونوا قردۃ قردہ خاسئین. قاف سے ہے شیخ وہ. آپ سے ہے ہاں ہاں، قردۃ. مطلب کچھ صحیح نہیں سمجھا. وجعل منہم القردۃ، وجعل خاص طور منہم القردۃ والخنازیر، اور ان کو بنایا، انہی یہودیوں کو بنایا، انہی بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے بنایا بندر. والخنازیر، اور خنازیر، خنزیر کی جمع سور. وعبد الطاغوت، اور یہاں پہ یہ لوگ یہ عبد طاغوت تھے. عبد طاغوت، طاغوت یعنی وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنے والے تھے. عبد طاغوت سے مراد وہ بچڑا بھی ہے جس کی یہ پوجا کر رہے تھے، اور بھی جس کی یہ معبودان باطلہ کی جس کی یہ پرستش کرتے ہیں وہی مراد ہے. اور یہی فرمایا اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل، زمین پر بدترین لوگ ہیں، بدترین درجے کے لوگ ہیں. مکان جگہ، درجہ، یعنی اس طرح زمین کے اوپر سب سے زیادہ فتنہ و فساد برپا کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک بدترین لوگ. واضلوا، اور بھٹکے ہوئے، راہ راست سے ہٹے ہوئے. سواء سبیل، راہ راست سے ہٹے ہوئے کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کا قہر، غصہ، غضب نازل ہوا. پیچھے ہم نے پڑھا تھا پہلے پارہ میں کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے رہے اور انہوں نے تعویلیں کی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ صحیح راستے پہ، اس کو صحیح بات پہنچ جائے لیکن وہ راستے پر نہیں آنا چاہ رہا، ہدایت کو نہیں پکڑنے والا، تو حق بات کو سمجھ کر بھی پھر وہ تعویل کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے مفاد کی بات کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں کو سمجھایا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. دیکھو کہ ان لوگوں نے بھی تعویلیں کی. ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا منع تھا تو لیکن انہوں نے اس کے لیے راستے بنائے، یعنی اسی دریا سے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ اپنے نالے کھالے بنا کر تو وہاں سے مچھلیوں کو پکڑنا، شکار کرنا دوسرے دنوں میں اپنے لیے جائز قرار دیا. اسی طرح جن چیزوں سے بھی منع کیا گیا اسی چیز کو انہوں نے کوئی نہ کوئی راستہ بنایا. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ. یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ بعض دفعہ بندے کو کسی چیز پر معمور کر دیا جاتا ہے بطور امانت، اسے عامل بنایا جاتا ہے، تو اس کے لیے یہی بات ہے کہ وہ اس میں خیانت نہیں کرے، امانت کو امانت ہی رکھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجتے یا ان کے ہاں کوئی دوسرا فدیہ جزیہ لینے کے لیے بھیجتے، جزیہ اور ٹیکس لینے کے لیے بھیجتے، تو خاص کر کے بات فرماتے کہ جو چیز بھی ملے اس میں شامل کر دیں. ایک لے کے آنے والا لے کے آتا ہے، کہتا ہے یہ میرے ہیں. یہ کیوں تمہارے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں ان لوگوں نے مجھے تحفہ دیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کو اسی کے اندر شامل کرو. کیا تمہیں گھر بیٹھے تحفہ مل جاتا؟ بعض دفعہ بندہ کسی کام کو کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کو اس کی عوض کچھ نہ کچھ ملتا ہے. لوگ بطور ستائش کے، بطور محبت پیار کے، یا اس کے آنے کی قدر کرتے ہیں، یہ تمہارے لیے خاص تحفہ ہے. تو اس طرح سے
اس امانت کو بھی اسی کے اندر رکھا جائے گا جس طرح سے وہ چیز لینے کے لیے گیا ہے. یعنی کسی کو مثلا وہ کوئی ملازم ہے تو وہ اپنے مالک کی رقم لینے کے لیے یا اس کا مال لینے کے لیے گیا ہے کسی کے پاس، تو وہاں سے اسے کوئی خاص چیز مل جاتی ہے، طور تحفہ دے دیا جاتا ہے. ہاں، تو اس میں بھی یہی ہے کہ اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے، اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ وہ تمہاری نہیں ہے بلکہ اسی مالک کو ہی لٹانی چاہیے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہاں اسی قسم کے دوسرے گروہ کا ذکر ہے. پیچھے یہودیوں کی بات تھی اور یہودیوں سے نکلے ہوئے اور یہ مسلمانوں میں رہنے والا ہے یہ گروہ، اس کی بات ہو رہی ہے. یہ بار بار ان کا تذکرہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیوں فرماتے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہیں اور ہمارے اندر یہ اعمال عام طور پہ پائے جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی فضا چلتی ویسے ہو جاتے ہیں. خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، کسی مجلس میں جاتے ہیں نا ویسے ہو جاتے ہیں. بلکہ ایمان والے اپنی ایمان کی بات کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اسلام کی بات کو آگے رکھتے ہیں، وہ دوسرے ایشو کو نہیں اٹھاتے بلکہ اسلام کے ایشو کو اٹھاتے ہیں، اسلام کی ہی بات کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں نہ صرف بیان کرنے کے لیے بلکہ اپنی عملی زندگی میں اس کو اختیار کرتے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں اور تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ اس وقت بالکفر وہ کفر کی حالت میں ہوتے ہیں. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور اسی کے ساتھ ہی وہ آتے ہیں، یعنی کہ وہ اخراج کرتے ہیں، نکلتے ہیں. ان کا آنا جانا نکلنا آگے بڑھنا اندر کی جو میل کچیل ہے، اندر کا جو کفر ہے وہی ہے. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. یہاں سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس آیت میں کن لوگوں کا ذکر ہے؟ کون بتائے گا؟ منافقین کا. منافقین کا. آفرین زندہ ہے، میں نے کہا سو رہے ہیں. ماشاء اللہ. منافقین کا ذکر کس طرح سے ہے کہ یہ لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ. زبان سے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، زبان سے بعض دفعہ بڑا اخلاق اچھا ہوتا ہے اور اندر سے کاٹ رہے ہوتے ہیں. مسلمانوں کی صفوں میں آ کے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں آنا جانا ان کا رہنا سہنا، لیکن کیا ہے کرتوت ان کے وہی منافقانہ، اور کافروں کو جا کے انہی کی باتیں کو بیان کرنا. بعض دفعہ ان کو تلاش کرتے ہیں کہ کون کون لوگ کس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کام کیا کر رہے ہیں. مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر وہ نمازیں پڑھ کے ان کے روزے رکھ کے پھر انہی کے اندر کی باتیں جو ہیں وہ کفار تک یا اپنے ان کے کافروں کے جو سردار ہیں ان کو پہنچاتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور صحیح مسلمان مومن بنائے. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آپ دیکھیں ترا ارا سے دیکھنا، کثیر بہت زیادہ. یہ بار بار یہ جو باتیں، جو کلام، جو الفاظ آ رہے ہیں ہم اس کو ذہن نشین کریں، اچھی طرح سے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ کیا معنی دے رہے ہیں. عام طور پہ جب قرآن پڑھیں تو وہ الفاظ، وہ معانی جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہوں. سارا یساری، سری سے ہے، سری کا معنی ہوتا ہے جلدی. یہاں پہ عربوں میں آپ لفظ بولا جاتا ہے سری سری، یا اس طرح کے الفاظ جو نا سرا سرا کے معنی میں بولتے ہیں، جلدی کے معنی میں. فی الاسم گناہ، والعدوان زیادتی، واکلہم السحت، اور کھانا ان کا عقل سے یعنی کھانا. اکلہم السحت، ایسا کھانا کہ جو برا ہو، جو حرام ہو، جو صحیح نہ ہو. ترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان واكلهم السحت، آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ گناہوں کے کام میں رہتے ہیں اور زیادتی کرنے سے بھی باز نہیں آتے، حرام حلال کی تمیز بھی نہیں رکھتے. لبئس ما كانوا يعملون، اور بہت ہی برا ہے ان کا یہ جو کام کرتے ہیں. لبئس، جو کوئی یہ عمل کرتے ہیں یہ بہت ہی برے ہیں. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوگا لیکن حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا ہوگا. اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ میں جو کھا رہا ہوں، پہن رہا ہوں، جو کچھ میرے پاس آ رہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. یسارعون فی الاثم والعدوان، مسلمان کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ گناہ کو دیکھتا ہے، گناہ کی بات آتی ہے اس کے سامنے تو فوراً اس سے ہٹ جاتا ہے. گناہ کے بارے میں پہلے میں نے بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما حق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس،
کہ جو دل کے اندر کھٹکا پیدا کر دے، پریشانی لاحق کر دے، وہ گناہ ہے۔ اچھا بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں یا کسی چھوٹے عہدے پہ بھی، مثلاً پولیس میں ہے یا وابڑہ میں ہے یا کوئی ایسی محکمے میں جس کے اندر یہ چیزیں بڑے آرام سے آ جاتی ہیں اور بڑے اس کو سکون یعنی کہ حلال سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی بھی کام ہے چھوٹا موٹا تو اس کو بطور رشوت استعمال کرنا، کوئی کام کر دینا، مثلاً بجلی کا کوئی کام ہے تو اس کو کرنا اور پھر اس پہ رشوت لینا یا اس کی سفارش کرنا یا اس طرح کے کام کر کے وہ کیا سمجھتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی یہ ہمارے عام معمولات زندگی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ والعدوان واکلہم السحت، اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھرنا ہے اور ظلم اور زیادتی کرنا ہے، دوسروں کے حق مارنا ہے، جبکہ گورنمنٹ سے بھی وہ اپنی تنخواہ وصول کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق پہ، لوگوں کی جیبوں پہ بھی ڈاکے مار رہے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اگر نماز پڑھ لیں گے تو ہمارے یعنی عمل اچھے ہو جائیں گے، ہمیں یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جسم حرام کا پل جائے نا وہ جہنم کے لیے ہے۔ اس لیے خاص کر کے جو پہلی مائیں اور بہنیں یعنی خاص کر کے عورتیں جو ہوتی تھیں وہ اپنے خامدوں کو، اپنے شوہروں کو کہتی تھی کہ ہم بھوکا رہ سکتی ہیں لیکن حرام نہیں کھا سکتے، آپ حرام کا مال ہمارے گھر میں نہیں لائیں، بلکہ کوشش کر کے حلال کما کے لائیں تاکہ ہماری عبادات قبول ہوں۔ آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سارے عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں سکون، وہ اطمینان میسر نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہم وہ حلال ذرائع استعمال نہیں کر رہے۔ ہمیں اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہمیں اچھا کھانا ہو، اچھا لباس ہو اور اچھی ہر چیز ہو، لیکن پیسہ جہاں سے مرضی آئے، مال جہاں سے مرضی آئے۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب کی، فرمایا کہ ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں ربانیون والاحبار جو اپنے آپ کو بڑے عابد زاہد سمجھتے ہیں، جو عالم ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں ان کے۔ والاحبار اور ربانیون کے معنی یعنی ایسے لوگ جو ان کے پیشوا ہیں، جو امام ہیں، ان قولہم الاسم، جب ان کے منہ سے یا ان کی باتوں سے گناہ دیکھتے ہیں، ان کے عمل میں گناہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی ینہاہم، نہیں روکتے۔ فرمایا کہ کیوں نہیں روکتے؟ لولا، کیوں نہیں روکتے؟ واکلہم السحت، جبکہ یہ حرام بھی کھا رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے سامنے سب کچھ، تو ان کو روکتے کیوں نہیں؟ لبئس ما كانوا یصنعون، ان کا یہ کام بہت ہی برا ہے، جو یہ کر رہے ہیں ان کے لیے انتہائی برا ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلول ہے، یہاں پہ یہودیوں کے ایک خاص بات بیان اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، پہلے ہم نے چوتھے پارے میں بھی پڑھا ہے اس حوالے سے، تو یہاں پہ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والكينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة، اللہ رب العزت قرآن مجید میں بارہا مقام پہ فرماتے ہیں تم اللہ کے رزق سے اس کے راستے میں خرچ کرو، یعنی جو اللہ تمہیں عطا فرما رہا ہے اسی کے راستے میں کیا کرو؟ خرچ بھی کرو۔ لیکن یہ اللہ کا عطا کرنا اور اسی کا فرمانا کہ تم اس کے راستے میں خرچ کرو، کیا یہ احسان ہے؟ اللہ نے جسم دیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تم نماز پڑھو، یہ غلط بات ہے۔ لیکن یہودی کیا کہتے ہیں؟ وقالت الیہود، اللہ فرماتے ہیں یہ یہودی ظالم کیا کہتے ہیں، کیا بکواس کرتے ہیں؟ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے تو دونوں ہاتھ مغلولہ، مغلق ہیں، بندے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہی کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور ان پر لعنت ہے ان کے اس قول کی وجہ سے، ان کی انہی باتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت ہے۔ اور یہ ظالم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی کیا کیا احسانات ہیں ان پر، لیکن پھر بھی ایسی باتیں، ایسی بکواس کرتے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ رب العزت کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، اور اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، تو جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کر رہا ہے تو اکثریت کو اللہ رب العزت ان کی سرکشی میں بڑھا بھی رہا ہے، ولا یزیدن، زیادہ کر رہا ہے، طغیان و کفرا، ان کی طغیانی میں، ان بغاوت میں، اور کفرن، اور کفر میں۔
وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اندر آپس میں جو لڑائی، عداوت، بغض ہے وہ رکھ دیا. القینا ڈال دیا ان میں، بینہم ان کے درمیان، عداوت یعنی دشمنی، والبغضاء بغض، الی یوم القیامہ قیامت کے دن، قیامت تک. کلما اوقدوا نار الحرب اطفأ اللہ ویسعون فی الارض فسادا. کلما، اور جب بھی کبھی، للحرب، حرب کا معنی ہوتا ہے لڑائی. کلما للحرب یعنی جب بھی ان کے درمیان کوئی لڑائی ہوتی ہے، اوقدوا نارن، اور اس طرح سے کہ ان کے اندر بہت زیادہ یعنی نارن آگ، شر، فتن، فساد اس قدر بڑھتا ہے، اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں. اطفا اللہ، پھر وہ بجھتا نہیں. اللہ تعالیٰ یعنی بہت زیادہ ان کے اندر وہ جو بغض، اناد، ایک دشمنی شروع ہو جاتی ہے تو آپس میں اس میں کڑتے ہی رہتے ہیں، بڑھتا ہی جاتا ہے وہ عداوت، دشمنی، لڑائی، جنگ کی صورتحال وہ کم ہونے کا نام نہیں لیتے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، بلکہ یہ یسعون، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ زمین کے اندر فتنہ فساد برپا رہے. اللہ لا يحب المفسدین، اللہ رب العزت کبھی بھی مفسد لوگوں کو پسند نہیں فرماتے. یہاں سے دو تین باتیں ذہن میں رکھیں کہ ایک تو یہ بات کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ ہیں اور دو ہاتھ ہیں. کس طرح کے ہیں؟ لیس کمثلہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ایسے ہاتھ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کی روایت ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے اللہ رب العزت اپنے ان ہاتھوں سے، اللہ کے دونوں ہاتھ، دو ہاتھ ہیں لیکن دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ دو. اور دونوں ہاتھ کون سے ہیں؟ دائیں ہیں. اور ان دائیں ہاتھ سے اللہ رب العزت جب سے زمین، آسمان، کائنات بنی ہے خرچ کر رہے ہیں، ان کو پھیلایا ہوا ہے، خرچ کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ یہ کم نہیں ہو رہا. ایک دوسری حدیث قدسی ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کٹھی ہو جائے، انسان اور جن، جانور، چرند پرند، ہر چیز کٹھی ہو کے مانگنا شروع کر دے اللہ رب العزت سے، تو اللہ رب العزت جو کچھ بھی وہ مانگ رہے ہیں سب کچھ عطا فرما دے. یعنی ان کی جو جو التجائیں، درخواستیں ہیں ان کی پوری کر دی جائیں. اللہ رب العزت کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر کے اندر ایک پرندہ چونچ پانی کی بھرتا ہے، اتنی بھی کم نہیں ہوتی. اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں، یعنی ساری کائنات کٹھی ہو کر مانگنا شروع کر دے، سب کچھ اللہ رب العزت ان کو عطا فرما دے، تب بھی اتنا بھی کم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو جو لوگ اللہ رب العزت سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، فرمایا اللہ بھی انہی کے اندر اسی طرح سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ و فساد، یہ لڑائی، یہ جنگیں جو ہو رہی ہیں، سب کے پیچھے ان ظالموں یہودیوں کا ہاتھ ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ یہودیوں کے بڑے بڑے 3 قبیلے تھے وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتے. ان تینوں قبیلوں کے میں نے نام پہلے بیان کیے تھے. کاغذ عرب کے اندر جو انصاریوں کے جو 2 قبیلے تھے، جن کو جو دونوں مسلمان ہو گئے، وہ تھے اوس اور خزرج. اوس اور خزرج. اور مدینہ منورہ کے اندر، یثرب کے اندر جو گرد و نواح میں بڑے بڑے قبائل امیر ترین لوگوں کے رہتے تھے، اور وہ سارے کے سارے یہودی تھے ظالم. ان کے بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ 3 بڑے قبیلے تھے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ آئے مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر، ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ باہر سے جو بھی حملہ کرے گا، کوئی قوم، کوئی لشکر، تو ہم ان کا مل کر مقابلہ کریں گے. مدینہ میں ہم رہتے ہیں، مدینہ منورہ کی حفاظت کریں گے اور ہم مل کر ان پر حملہ کریں گے. اور ان یہودیوں نے، قریظہ، قینقاع اور نذیر والوں نے باقاعدہ اس پہ معاہدہ پہ دستخط کیے، لیکن اس کے ساتھ یہ شرارتوں اور سازشوں میں آگے ہی رہے. جب بھی کبھی موقع ملتا تو فوراً ہی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے، مسلمانوں کے مخالف بن جاتے. ان کی جو باتیں ہوتی ہیں اندر سے تلاش کر کے کمزوریوں کو کفار تک، قریش مکہ تک پہنچاتے، یا دائیں بائیں قبائل کو جو ہے وہ اکساتے رہتے. شروع دن سے آج بھی ہے. یہ اسرائیل عربوں کے درمیان میں آ کے بیٹھ گیا ہے. یہ صرف اس وجہ سے کہ یہ سارا فتنہ و فساد پوری دنیا کے اندر، خاص کر کے عربوں سے پھر عجموں میں یہ پھیلا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. یہاں پہ اللہ رب العزت بہت بڑی بات بیان فرما رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، آمنوا ایمان لائیں، واتقوا ڈر جائیں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ رب العزت ان کی سیئات، برائیوں کو مٹا دے، ختم کر دے. وَلَدْخَلْنَاهُمْ، اور ان کو داخل کرے، جنات النعیم، جنت نعیم میں، یعنی ایسی جنتیں جو ہمیشہ سے ہیں، اور نعمتوں والی جنت، نعمتوں والے باغات میں داخل کرے. اہل کتاب
یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو دوہرا اجر ہے، ان کو ڈبل اجر ہے. یہ پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ایماندار ہیں ان کی کتابوں پر، تو اس کے بعد یہ مسلمان ہوتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کے لیے دوہرا اجر. دوسری بات یہاں پہ فرمایا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں. یاد رکھیں روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تقوی اختیار کرنا. اگر فرمایا کہ روزہ رکھ کے بھی وہ برائی کرنے سے باز نہیں آتے، سارا دن گھر میں ٹی وی چلتا رہتا ہے اور اس پہ ڈرامے فلمیں یا اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں جو کہ غیر شرعی ہے، تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کریں. پھر آپس کے اندر گھر میں بیٹھ کے یا باہر بیٹھ کے ایسی باتیں گیتیں چگلیاں اور گناہ کے کام کرنا، یہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی جھگڑتا ہے، لڑائی کرتا ہے، یا تھوڑی بہت کسی سے تمہاری تکرار ہو جاتی ہے، تو اس سے یہ کہہ دو کہ میرا روزہ ہے، انی صائم، میں روزے سے ہوں. اس سے لڑائی جھگڑا یا یہ چیزیں نہیں کرو بالکل. واتقوا، قرآن مجید میں آگے جا کے 9ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں والے، یہ شہروں والے اللہ سے ڈر جائیں، ایماندار بن جائیں، صحیح طور پر مومن بن جائیں، اللہ آسمانوں سے اور زمین سے ان کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے می برسا دے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تنگ دل ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صحیح طور پہ اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، أقیموا سے مراد یہی ہے جو ہم قرآن مجید میں بار بار ہم پڑھتے ہیں اقیموا الصلاۃ. اقیموا الصلاۃ سے مراد کیا ہے؟ احکام التوراۃ والانجیل، تمہارے پاس احکامات ہیں، تم اس کے پابند رہو. اقیموا الصلاۃ کا معنی بھی کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو ان کے اوقات میں، یعنی جو ان کے وقت ہیں ان کے مطابق پڑھنا. یہاں پہ بھی اقام التوراۃ والانجیل، یہودیوں اور عیسائیوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کے احکامات پہلے سے موجود ہیں، تو اس پر تم کاربند رہو. بما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا، یعنی توراۃ اور انجیل میں یا جو قرآن مجید میں نازل اللہ رب العزت فرما رہے کر رہے ہیں، اس کی تم پیروی کرو. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو پھر تمہارے اوپر اور نیچے سے اللہ رب العزت رزق عطا فرمائے گا. اوپر نیچے سے مراد اوپر سے اللہ کی رحمت آئے گی، نیچے سے تمہیں زمین سے اللہ رزق عطا فرمائے گا. منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون. منہم امۃ مقتصدہ سے مراد کیا ہے کہ ایک جماعت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو یہودی اور عیسائی ان کا تذکرہ کر کے پھر خود ہی فرماتے ہیں ایک جماعت ایسی ہے امۃ مقتصدہ کہ جو درمیانہ روی اختیار کرتی ہے، جو ہمیشہ اعتدال میں رہتی ہے. کثیر منہم ساء ما یعملون، اور باقی ان میں سے ایسے ہیں کہ جو برے اعمال کرنے میں بہت آگے ہیں. منہم امۃ مقتصدہ. اچھا، یہ پہلے لوگوں کو بات بیان کی گئی ہے کہ ان میں سے ایک ایسی جماعت، ایسی قوم، ایسے لوگ ہیں کہ جو ہر طرح سے اپنے آپ کو اعتدال میں رکھتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، حق کی تلاش میں رہتے ہیں. ایک بات. نمبر ایک، ان کا کھانا پینا، ان کا پہننا، ان کا زندگی گزارنے کا جو عمل ہے وہ بہت میانہ روی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میانہ روی کو پسند کیا ہے. فرمایا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور آج اتنی زیادہ رکھتے ہیں، اتنی نماز 5-7 وقت کی پڑھ لی، صبح تہجد بھی پڑھی، اشراق بھی پڑھ لی، 5 وقت پڑھی، پھر اور بھی نفل پڑھے، 2-4 دن بڑے شوق سے، بعد میں آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. فرمایا کہ وہ عمل اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو، على طول ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ صحابہ آئے اور انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، روزہ، حج کے بارے میں، یہ نہیں، عبادات کے بارے میں سوالات کیے. تو وہیں جب سوالوں کے ان کو جواب ملے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عبادات کرتے ہیں، تو وہیں کھڑے ہو کے نا آپس میں مشورہ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتا ہے کہ میں تو آج کے بعد بس مسلسل روزے رکھوں گا. دوسرا کہتا ہے میں ساری رات عبادت کروں گا. تیسرا کہتا ہے کہ میں بس شادی نہیں کروں گا. یہ باتیں ادھر ہی کھڑے ہو کے کہہ کر چلے گئے. جس مکان پر، جس ماں جی کے دروازے پر یہ کہی گئی بات، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اس وقت تو موجود نہیں تھے، بعد میں تشریف لائے تو ان کے گوش گزار کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں
آپ نے دیکھا کچھ صحابہ جمع ہیں، آپ کی بات سن کے اور بھی آ گئے، پھر آپ نے ان کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا دیکھو میں نے شادیاں بھی کی ہیں اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، اس کے ساتھ رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں یہی، لیکن افطاری بھی کرتا ہوں، اپنے معمولات کے کام کرتا بھی ہوں اور مسلسل کرتا ہوں. فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میرے ان کاموں سے منہ موڑ لے، میری ان سنت پہ، میرے اس کام پہ، طریقے پہ نہیں چلے، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اپنی مرضی کرنے والا، اعتدال سے، حد سے آگے بڑھنے والا، یعنی اعتدال سے آگے بڑھنے والا، وہ کبھی بھی ہمارے طریقے پر نہیں رہے گا. فرمایا نکاح بھی کرو لیکن اپنے آپ کو بیویوں سے دور بھی نہیں رکھو، رات کی عبادت بھی کرو لیکن سوو بھی، تمہارے اوپر جسم کا بھی حق ہے. اسی طرح روزہ بھی رکھو لیکن اس کا افطار بھی کرو، یعنی چھوڑ بھی دو. فرمایا سب سے بہترین روزہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر روزہ رکھے، لیکن کس طرح سے ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے. نبی علیہ السلام کا معمولات کیا تھا؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اس بات کی نصیحت بھی کی. فرمایا کہ آپ 13، 14 اور 15، 20 کے دنوں، یہ 20 کے دن ہیں، ان میں روزہ رکھتے ہیں، اور سوموار اور جمعرات کا تا زندگی آپ نے روزہ رکھا. اور ان دنوں کے بارے میں فرمایا، پیر اور جمعرات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے ہاں بندے کے اعمال پیش ہوتے ہیں، کھولے جاتے ہیں، پیش ہوتے ہیں. فرمایا میں چاہتا ہوں جب میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. روزہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا عمل ہے، اور ایسا عمل ہے جس کے بارے میں فرمایا وانا اجزی بھی، کہ میں اس کا جزا دوں گا. فرشتوں کو بھی اس کے اجر لکھنے سے اللہ نے روک دیا ہے. روزے کا اجر فرشتے بھی نہیں لکھتے، اس کا اجر اللہ رب العزت خود عطا فرماتے ہیں. فرمایا روزے دار کے لیے جب افطاری کرتا ہے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسری جب وہ اللہ کے ہاں پیش ہوگا اس وقت. اور خاص کر کے ان کی میزبانی جنت میں کی جاتی ہے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور روزے کا عمل بہت بڑا ہے. فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. یا ایھا الرسول، یہاں پہ اللہ رب العزت خاص کر کے اپنے رسول کو مخاطب کر رہے ہیں. رسول کہتے ہیں اس کو کہ جو اللہ کی طرف سے خاص پیغام پہنچانے والا. اور انبیاء کی تعداد تو تقریباً 1,24,000 کم و بیش، لیکن رسولوں کی تعداد کے بارے میں ہے 300 کے قریب ہے. رسول اللہ کی طرف سے خاص ہوتے ہیں، ان پر کتابیں، صحیفے نازل کیے جاتے ہیں، لیکن انبیاء جو نبی ہوتے ہیں انہی کی باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں. فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، پہنچا دو، ما انزل الیک من ربک، جو اللہ رب العزت نے نازل کیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اس کو بلغ، پہنچا دو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کی رسالت، اللہ کے پیغام کو صحیح طرح نہ پہنچایا، تو جس طرح ان کو پہنچانے کا حق ہے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ رب العزت لوگوں سے بچا لے گا، یعنی ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین، بے شک اللہ رب العزت نہیں ہدایت دیتا کافروں کو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو نبوت کا جو پیغام ہے، اللہ کی جو بات ہے، اس کو صحیح طور پر جو آپ پر نازل ہو رہی ہے، جیسے آپ اللہ رب العزت سے سنتے ہیں، آپ پر وحی ہوتی ہے، ویسے ہی عنوان پہنچا دیں. اور یہ بات آپ نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر بھی فرمائی. فرمایا کہ جو مجھ تک اللہ کا پیغام پہنچا میں نے بطور امانت تم تک پہنچا دیا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ اس کا حق ادا کر دیا. واللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعصمک من الناس، اگر آپ ان تک پہنچائیں گے نہیں، ان کو بتائیں گے نہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ کسی طرح سے آپ بچ پائیں گے. یعصمک، بچنا آپ کا، یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ان سے دور رہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ہر بات، ہر طرح سے، جس طرح سے آپ تک نازل ہوئی ہے، آپ تک اللہ رب العزت نے پہنچائی ہے، آپ یہ لوگوں کو پہنچا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات جیسے ہی تھی ویسے پہنچا دی. دیکھیں سورۃ تحریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کا معاملہ ہے، آپ کی اپنی ذات کی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت کا پیغام تھا ویسے ہی پہنچا دیا. فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. حلال اور حرام کی جو بات ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے کا جیسے حکم ہے ویسے ہی ہے. حلال اور حرام، حلال اللہ کی طرف سے ہے اور حرام بھی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی نہ کسی چیز کو نبی اپنی مرضی سے حلال کر سکتے ہیں، نہ ہی حرام کر سکتے ہیں. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم
ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب فرما دیں کہ اہل کتاب لستم على شيء لستم لیسا لیسا نہیں ہے تم على شيء کوئی چیز یعنی کوئی اہل کتاب کوئی چیز ایسی نہیں ہے حتی تقیم التوراۃ والانجیل پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے حتی یہاں تک کہ تقیم التوراۃ والانجیل کہ تم تورات اور انجیل کے احکامات کی پابندی نہ کرو ان کو مانو نہیں ان پر قائم نہ رہو کون سی چیز تمہیں مانے ہے یا روک رہی ہے وما انزل الیکم من ربکم اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کرے یعنی قرآن جو تورات اور انجیل پڑھنے والے ہو اس کو سمجھنے والے ہو تو پھر تمہیں کون سی چیز منع کر رہی ہے کہ تم اللہ کے احکامات جو ابھی نازل ہو رہے ہیں جو ابھی تمہیں بتائے جا رہے ہیں اس پہ تم عمل نہ کرو ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا اور جو کچھ آپ کی طرف سے ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو کچھ نازل ہو رہا ہے نا آپ کی رب کی طرف سے طغیانا وکفرا ایسے بھی ہیں یزیدن بہت زیادہ کثیرن بہت زیادہ ایسے ہیں کہ جن کو زیادہ ہو رہی ہے یعنی ان کے اندر وہ کیا چیز زیادہ ہو رہی ہے طغیان و کفرا طغیانی اور کفر یعنی بغاوت اور نافرمانی سرکشی نافرمانی اللہ رب العزت کی بات نہ ماننا ان کے سرشت میں ان کے جسم میں رت بس گئی ہے فلا تأس علی القوم الکافرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں پر افسوس نہ کریں تأس افسوس نہ کریں غمگین نہ ہوں پریشان نہ ہوں ان کی باتوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اس بات پہ پریشان رہتے کہ اللہ رب یہ ہدایت پہ آ جائیں یہ یہودی یہ عیسائی یہ دنیا کے کفار جو ہیں یہ ہدایت کو پالیں جہنم سے بچ جائیں جنت میں چلے جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مثال تو ایسے ہے کہ میں تمہیں کندھوں سے پکڑ پکڑ کر جو ہے وہ جہنم سے کھینچ رہا ہوں پیچھے کر رہا ہوں کہ تم اس آگ کے اندر نہیں گرو یہی بات ان کو بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں سب کچھ سمجھ ہے تم تورات اور انجیل میں سب کچھ پڑھ رہے ہو لیکن تمہیں کون سی چیز ہے کہ جو تمہیں زیادہ کر رہی ہے بغاوت میں سرکشی میں نافرمانی میں اس کے باوجود کہ تم سب کچھ جانتے ہو تورات اور انجیل بھی پڑھ رہے ہو پھر قرآن بھی تم پہ نازل ہو رہا ہے اس کو بھی سن رہے ہو ان الذين امنوا والذين هادوا والسابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مسلمان آخری آیت ہے ذرا خلاصے کے طور پہ ہے غور سے سن لیں ان الذين آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایماندار ہیں یہاں اللہ رب العزت نے سب کو ایک ہی بات سے بیان کیا ایک ہی بار فرمایا کہ جو لوگ مسلمان ہوں وہ بھی الذين هادوا اور وہ بھی جو یہودی ہیں والسابئون اور کسی بھی طرح سے زمین پہ رہتے ہیں والسابئون سے مراد سابی جو چاند سورج یا کسی اور چیز کی پرستش کرتے ہیں بت پرستی کے علاوہ والنصارى اور عیسائی من آمن بالله والیوم الآخر تم میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وعمل صالحا اور وہ نیک عمل کرے اس کے اعمال صالح ہوں فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی قیامت کے دن کوئی غم ہوگا یعنی زمین کے اوپر کسی طرح کا بھی کوئی انسان ہے اللہ رب العزت اس کو مخاطب فرما رہے ہیں یہ قرآن اس کو ہر انسان کو ایک دعوت دے رہا ہے کہ اگر وہ کسی بھی طرح سے اپنا کوئی تخلص رکھتا ہے ہاں یہودی اور عیسائی کوئی بھی ہے لیکن جب وہ اسلام کی بات کو سنے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ من آمن باللہ والیوم الآخر وہ اپنی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہوئے گزارے گا وعمل صالحا اور اچھے عمل کرے گا فرمایا کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اسے پھر یہ خوف نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کل کیا ہوگا میرے ساتھ پتہ نہیں کل کیا ہوگا جو ایماندار جس قدر بندے کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے اسی قدر اس کا توکل بھروسہ اس کے ایمان کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے مضبوط رکھتا ہے اپنے اس رشتے کو کہ اللہ رب العزت کبھی بھی مجھے ضائع نہیں کریں گے ہر طرح سے اللہ میری مدد فرمائیں گے اگر آج کر رہے ہیں تو کل بھی کریں گے ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز ہوتی ہے ایک گندم کا سیزن ہے ابھی شروع ہو رہا ہے کہ ہم سال بھر کا گندم خرید کے گھروں میں رکھ لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارا ایمان کیسا ہے کہ ہم اس فکر میں ہوتے ہیں پتہ نہیں کل کیا بنے گا کل ہمارے اوپر بھوک نہ آ جائے کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے یعنی وہ ساری چیزیں ہمارے اوپر اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے جس قدر ایمان مضبوط ہوتا ہے جیسے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اسی قدر بندہ اپنے مستقبل کے لیے بے خوف ہوتا ہے اسے اللہ پر یہی بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر طرح سے میرے ساتھ مضبوط رہیں گے ہر طرح سے اللہ رب العزت میرے ساتھ رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جا رہے ہیں تو پیچھے دشمن ہے پہلے تو دشمنوں نے اعلان کیا ہے کہ
جو گردن لیके آئے گا, جو کسی طرح سے پکڑ کے لیके آئے گا, 100 سرخ اونٹ اس کو دیے جائیں گے. پھر سراقہ بن مالک کو پتہ چلتا ہے, وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پا لیتا ہے, تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس جاتا ہے. تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا اس حالت میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے خوف تھے, آپ پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا, جبکہ دشمن ہتھیاروں کے ساتھ تھا. اس لیے مسلمان اور مومن وہی ہے جو اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا رہتا ہے, اس کے ذکر اذکار میں, اس کے معاملات میں جو ہے اللہ رب العزت ہر وقت اس کی مدد شامل رہتی ہے. اللہ دنیا میں بھی اسے کامیاب کرتے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کریں گے. جزاک اور کسی کا کوئی سوال؟ اللہ خیر والعافیہ فی الدنیا والآخرہ شیخ محترم. آمین, جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ. اللہ آپ سب کو جزاک خیر دے. کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی جوڑیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.